کل بھی میرے پاس ایک دو لوگ ایسے آئے اور اپنے دل کی بات انہوں نے مجھ سے کہی، اور یہ ایسی واقعی دل کی بات ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں کوئی اگر ایسی بات کہے تو ہر مسلمان کو جو ہے اس پر تکلیف پہنچتی ہے. اور وہ بات یہ ہے، یہ کل جو ہے لوگ بیٹھے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ گواہ ہیں، ایک شخص تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا وہ آنے والا مولوی نہیں تھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ جو آیا اس کے سر پہ امامہ نہیں تھا، وہ جو آیا اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. وہ آ کر اس نے کیا رونا رویا، اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات بتائیے، 13 اگست کی رات کو لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم کے اندر عمران خان جو ہے وہ تقریر کر، اور تقریر کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گیا، کہنے لگا کہ یہودی نے حضرت علی کے متعلق مقدمہ درج کیا اور علی ہار گیا، یہودی مقدمہ جیت گئے. ایسے الفاظ اس نے کہے. تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں وہ پس منظر عرض کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ یہ کسی یہودی سے جو ہے عزیزان گرامی خریدی. اب جب ذرہ خریدی حضرت علی نے تو اسی وقت حضرت علی نے جو ہے اس کے پیسے جو ہے وہ دے دیے، یعنی ادا کر دی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو کہ مولا علی کے حقیقی بیٹے، وہ اس وقت ان کے ساتھ. یہودی نے یہ سوچ کر کہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام جو ہے یہ حق پر ہے یا نہیں، اس نے یہ دیکھنے کے لیے کیا کام کیا، اس نے جا کر قاضی کی عدالت میں حضرت علی کے خلاف مقدمہ درج کر. مقدمہ یہ تھا کہ قاضی صاحب حضرت علی نے جو ہے مجھ سے ذرہ خریدی لیکن مجھے پیسے نہیں دیے، میری درخواست ہے قاضی صاحب سے کہ حضرت علی سے جو ہے یہ پیسے نکلوا کر دے. اب یہ مقدمہ درج ہوا، قاضی صاحب کی عدالت میں آیا، قاضی صاحب نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر. یہ دیکھیے امیر المومنین ہے. آج اگر کوئی وزیر اعظم اقتدار میں بیٹھا ہو کٹہرے میں نہیں آئے، کوئی گورنر اقتدار پہ بیٹھا ہو کٹہرے میں نہیں آئے، کوئی وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا وہ اگر اقتدار میں بیٹھا ہو، عہدے پر ہو، وہ کٹہرے میں نہیں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ عدالت میں اور کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو. ادھر یہودی اور ادھر حضرت علی کٹہرے میں. قاضی صاحب کی عدالت لگی. قاضی صاحب نے کہا اے مولا، یہ یہودی کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے ذرہ خرید اور آپ نے اس کے پیسے اسے نہیں دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تو اسے پیسے دے دیے. کون کہتا نہیں؟ کہ یہ یہودی کہتا ہے. مقدمہ درج کیا، یہودی کہنے لگا آپ نے پیسے نہیں دیے. اب قاضی صاحب کہنے لگے مولا آپ کیا کہتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پیسے دے دیے. قاضی کہنے لگا کہ جب آپ نے دے دیے تو گواہ کہاں؟ گواہ پیش کیا جائے تاکہ آپ کی بات پکی ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ میرا بیٹا حسن مجتبی ہے، اس وقت میرا بیٹا حسن میرے ساتھ موجود تھا. قاضی صاحب کہنے لگے مولا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. مذہب اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اس لیے اور کوئی گواہ پیش کیجئے. حضرت علی کہنے لگے دوسرا تو میرے پاس کوئی گواہ جو ہے وہ نہیں ہے. قاضی صاحب نے کہا کہ اب جو ہے آپ یہودی کو ذرہ کے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ادا کریں. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ نے فیصلہ کر دیا تو میں جو ہے اس کے پیسے اسے لوٹا دوں گا. جب قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا حضرت علی نے خاموشی سے تسلیم کر لیا. اب وہاں سے یہودی بولتا ہے، یہودی کہتا ہے قاضی صاحب ٹھہر جائیے، میں نے تو اسلام کی حقانیت کے لیے یہ سارا مقدمہ کیا، میں دیکھنا چاہتا تھا اسلام کتنا حقانیت پر ہے. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں امیر المومنین کے ساتھ بھی جو ہے وہ
انصاف کیا جاتا ہے، عقلیت کے ساتھ بھی کیا جاتا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا جاتا. میں انصاف اور حقانیت دیکھنا چاہتا تھا. حضرت علی نے جو ہے یہ مجھے پیسے دے دیے ہیں، میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے اسلام کی حقانیت کو دیکھ لیا ہے، اور آپ سب کے سامنے میں گواہ بناتے ہوئے زور سے یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. اور اس طرح وہ یہودی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن وہاں جلسے کے اندر جو ہے عمران خان نے کیا بات کی؟ علی ہار گیا، یہودی جیت گیا. آپ بتائیے معاذ اللہ، ایمان سے بتائیے، کیا کسی صحابی رسول کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ اس سے پہلے کی تقریر میں معاذ اللہ، وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے، یوٹیوب وغیرہ سب جگہ، اس نے کہا کہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام چوٹیوں کو چھوڑ کر معاذ اللہ مال لوٹنے میں لگ گئے. معاذ اللہ ایسے الفاظ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں. میں تمام جو ہے جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے پہ سیاستدان بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا اپنی سیاست سے کام رکھو، مذہب میں تمہاری مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تم جو ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو. حضور کے اصحاب کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں، اسلامی قوانین کے بارے میں، اسلامی قانون کے بارے میں تمہاری زبان جو ہے یہ نہیں چلنی چاہیے. تمہیں پتہ ہی کیا ہے، تمہیں جو ہے وہ تمہیں نماز کے مسائل پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں وضو کیسے ہوتا ہے، تمہیں استنجا کرنا نہیں آتا، اور تم معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زبان کھولتے ہو، اصحاب احد کے متعلق تم زبان کھولتے ہو. یاد رکھو یہ بات تمہیں بہت مہنگی پڑے گی. آج جو تم ذلیل و رسوا ہو یہ اسی وجہ سے کہ تم نے جو ہے دین کے اندر جو ہے فساد پیدا کیا، تم نے جو ہے اسلامی قوانین کو چھیڑا. تو آج بھی یہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو اور اسلام کے قوانین کو چھیڑنا چھوڑ دو. اسلامی قوانین کو چھیڑنا وہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس نے اسلامی قوانین کو چھیڑا وہ تباہ و برباد ہو. تو تم نے تو نام لیا ریاست مدینہ، ہم یہ نہیں کہتے، ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ زرداری بھی چور ہے، شہباز شریف بھی چور ہے، اس سے پہلے نواز شریف وہ بھی چور، لیکن انہوں نے جو ہے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں، اصحاب رسول کے خلاف کوئی بات نہیں. کہ تجھے کیا ایسا ہو گیا؟ تجھے تو استنجا کے مسائل نہیں پتا، تجھے دین کی خبر نہیں، تو معاذ اللہ حضرت علی کے متعلق بات کرتا، تو اصحاب احد کے متعلق بات کرتا ہے. یاد رکھنا اسلام کے متعلق اگر ایسی بات ہوئی تو مسلمان چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے منبروں سے یہ آواز بلند کرتے رہیں گے، اپنا حق جو ہے ہم ادا کرتے رہیں گے. اگر عوام نہیں بولتی، دوسرے نہیں بولتے، وہ اللہ کو جواب دیں گے. لیکن ہم نے جو ہے اس منبر پر بیٹھ کر الحمدللہ اپنا حق ادا کر دیا اور تمہیں یہ پیغام دے دیا کہ خدا را تم جو ہے اسلامی قوانین کو مت چھیڑ. حضور علیہ السلام کے اصحاب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اہل بیت اور حضور علیہ السلام پر معاذ اللہ کوئی جو ہے گستاخی جیسا کوئی کام تم ہرگز مت کرنا، ورنہ تباہی بربادی جو ہے تم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھو گے. یہ ایک درد تھا جو میں نے عزیزان گرامی ایک عوام کے کہنے پر آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.